اب میرے پیر کا بڑا پاکیزہ خیال ہے، کہتے ہیں یہ رات جاتی ہے دن آتا ہے، کس لیے؟ قرآن نے تو کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، مگر یہ رات جاتی کیوں ہے، دن آتا کیوں ہے؟ تو یا تو رات کے پردے سے چپکے سے صبح نکل آئی ہے، یا پھر مدینے والے نے اپنی زلفوں میں کنگا کر لیا ہے۔ توجہ ہے، کیا کر لیا ہے؟ کنگا شریف سمجھتے ہو نا، کنگا کنگی، شانہ ایک لفظ اس میں آئے گا، اس کا معنی کاندھا بھی ہوتا ہے، شولڈر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی کنگا اور کنگی بھی ہوتا ہے جس سے بال کاڑے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بھیا؟ ہاں، اب راجستھانی تو مجھے نہیں آتی، کیا بولتے ہیں؟ مارواڑی کیا بولتے ہیں؟ کون سی زبان ہوتی ہے؟ ہاں یہ مارواڑی، مارواڑی تو نہیں آتی ہے لیکن اردو آتی ہے، اردو آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی۔ ہاں تو شعر سنیے گا۔ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سائے نکلی، آپشن کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، سحر تو سمجھتے ہو نا، صبح کو، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ، اونچی آواز میں، یا جان دلارا نے، یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ، بے خود بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا، دیوبندی تو نہیں ہے یہاں پر، میرتا میں نہیں ہے، تو کل کو اگر کسی دیوبندی کے کان تک یہ بات پہنچ گئی تمہیں پکڑ لیا اس نے، ابھی کیا سن کے آیا ہے نا؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ادھر خاص کوئی چیز تو نہیں ہے، ادھر کوئی کچھ ہو تو میں بھی وہیں مائک لے کے آ جاؤں۔ ہمارے دیہاتی زبان میں کہتے ہیں لونڈے ٹائپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا بھی، اتنا بڑا یہاں پر بیٹھنے کا انتظام ہے، لوگ بیٹھ سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، 1.5 اینٹ کی اکیلی سائٹ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن یہ تبلیغی جماعت نہیں رہے، اے بھائی سمجھ رہا ہے نا، تبلیغی جماعت نہیں۔ کون سی جماعت؟ جماعت اہل سنت۔ سرکار فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ بڑی جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ سرکار تاج الشریعہ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ پوری دنیا میں اگر صرف ایک سنی رہ جائے، صرف ایک سنی، تو وہی ایک سنی بڑی جماعت کہلائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، بہت خوب۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تو اس ایک کو نہ دیکھ، یہ جو عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے والوں کو پیچھے پلٹ کے دیکھ۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ میرے مرشد کہتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھیں۔ دیکھیے دنیاوی ترقی اگر کرنا ہے تو آگے دیکھیے، اور عقیدہ بچانا ہے تو پیچھے دیکھیے۔ جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے نا تو عقیدہ بچ جائے گا، اگر آگے دیکھیں گے تو عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لیے کہ آگے تو فتنے ہی فتنے آ رہے ہیں، اور پیچھے کیا ہے؟ فتنوں سے حفاظت ہے۔ سرکار نے اسی لیے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، اس کے بعد پھر جو اس سے ملا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ جتنے اچھے زمانے ہیں یہ آگے نہیں ہے،
सब पीछे हैं वाह 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 अरे समझे कि नहीं समझे भाई? तो अकीदा बचाना है तो आगे नहीं देखना है, किधर देखना है? पीछे देखना पलट के पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर। माशाअल्लाह हो सकता है मेरता वालों को समझ में आ गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तावीज गंडे करने वाले, ऊद भूत उतारने वाले कहते हैं ये आपके पास घड़ा है, इसमें हमने कुछ पढ़ा है और इसके अंदर हमने कुछ डाल दिया है, ये आपको डाल के आना है। कहाँ डाल के आना है? बोले घाट पर डाल के आना है, लेकिन जब डालोगे तो पीछे मुड़ के मत देखना। बात समझ गया ना? पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जब अकीदा बचाना है तो पीछे ही मुड़ के देखना होगा, इसलिए कि जितनों की ईमान अकीदे की हिफाजत पीछे है, अब आगे वालों के हालात बहुत दिगरगू है। बात समझ गया ना? बदले हुए। इसीलिए मैंने क्या कहा, सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं ये न देख ये अकेला है, ये देख इसके अकीदे वाले 1400 साल में बहुत ज्यादा है। बेशक वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भैया कुछ समझ में आया आपके? जी बिल्कुल तो कम से कम सरूर तो मत ना हिलाओ, जबान तो हिला दो। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इतने भारी भरकम सरे मुबारक को आप बिला वजह जो है तकलीफ दे रहे हैं। हल्की फुल्की जबान शरीफ हिला दें तो कम से कम काम हो जाएगा। जी। शेर पढ़ूं? जी जी लेकिन उससे पहले अगर कोई कहे बदकार सही लेकिन बंदा हूं तेरे दर का भी, क्या सुन के आया है? वो बरेली से आके तुझे सुना गया और तू सुन के चला आया, तुझे पूछना चाहिए था। तो कहना पूछा उसको जाता है जो समझ में ना आए, हमें तो पहले से ही समझ में आ गया है। वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब। शेर पढ़ दूं पहला मिसरा फिर समझाऊंगा। जी बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का। ताजुश शरिया देखा और आला हज़रत क्या कह रहे हैं? बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे हम यहाँ के पले रुख किधर करें। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का। क्या चाहते हो? महरूम न रखे मुझको ऐशा ने करीमाना, महरूम न रखे मुझको ऐशा ने करीमाना, बेखुद किए देते। हमें क्या सुन के आया है? बदकार सही लेकिन बंदा हूं तेरे दर का। तो नबी के दर का बंदा है, वो कहेगा हम तो खुदा के बंदे हैं, तो नबी का बंदा है। तो कहना बेटा घबराओ मत, हमारे पास दो जवाब है इसके, आमियाना भी है आलिमाना भी है। आमियाना जवाब दूं? चचा बैठे हुए हैं, खुदा ना करे पुलिस अरेस्ट करके ले जाए। अब इनके मोहल्ले का जो सभासद था, कोई बंदा था, पॉलिटिक्स में था, उसने फोन किया मारना मत चचा को, अपने ही बंदे हैं। वाह क्या कहने, अरे यार इतनी आसान मिसाल नहीं समझ रहे हैं तो हार्ड कैसे समझेंगे? वाह 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 हमने कहा कहता क्यों नहीं, जब दुनियादार का बंदा हो सकता है तो मदीने के ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहेगा अरे भाई मौलाना ने देख जुमलों में तुझे समझा करके बात को पूरा कर दिया, लेकिन नहीं हम इसको नहीं मानते। हमने कहा फिर कुरान मानेगा? जी बोले हाँ कुरान मानेंगे। हमने कहा कुरान का 24वां पारा उठा, रब कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने उम्मतियों से ये कहकर खिताब करो, बात करो, निदा करो, ए मेरे बंदो। हाय हाय माशाअल्लाह। यार बोलो तो सही कम से कम, आप जिसके बंदे हो मैं उसी की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या कहना हम खुदा के भी बंदे हैं और मुस्तफा के भी बंदे हैं। जी बेशक। हम खुदा के बंदे हैं, उसकी इबादत करते हैं, मुस्तफा के बंदे हैं, उनकी इताअत करते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हम खुदा के भी बंदे हैं। हमने कहा सुन जरा, अल्लाह ने कहा महबूब आप यूं कहिए, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। अब अल्लाह कहलवा रहा है मुस्तफा करीम से, मुस्तफा कह रहे हैं। हमने कहा जब खुदा कहलवाए, मुस्तफा कहें, तो हम अपने आप को नबी का बंदा क्यों ना कहें? इसलिए हमने कह दिया इमाम अहमद रजा खान
फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आज हमारे सुन्नियों में भी इस तरह का ख्याल आ गया है, यार हर महफिल में आला हजरत क्यों? मैंने कहा अगर तुम्हारे अब्बा ने इतनी किताबें लिखी हो तो कल से शहजाद तुम्हारे अब्बा का तस्करा करेगा, तुम्हारे दादा का तस्करा करेगा, शर्मो हया नहीं आती। सरकार फरमाते हैं मन लम यशकुरिल्लाह सा लम यशकुरिल्लाह, अगर आपके साथ किसी ने हल्का सा भी एहसान कर दिया और आपने उसके एहसान का शुक्रिया अदा ना किया तो आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार बंदे नहीं है। शुक्रगुजार बंदा वो होता है जो अपने भाई का भी शुक्रिया मान ले, उसके एहसान को माने, उसका शुक्रिया अदा करे। मैंने कहा इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होता तो ये जहालत भरा सवाल नहीं करता। बोल तो सही, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी पर हमला हो रहा था, तेरे दादा परदादा आराम से सो रहे थे, इमाम अहमद रजा खान किताब लिख रहे थे सुभान सुब्बू, जब मेरे नबी के अफजल होने का इनकार किया जा रहा था, तेरे दादा परदादा सो रहे थे, इमाम अहमद रजा खान रात की तन्हाइयों में किताबें लिख रहे थे। कौन है आला हजरत जिन्होंने 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा आराम करते थे, 22 घंटा किताबें लिखते थे। आ देख तो सही, जब मेरे सरकार के अफजल होने का वहाबी ने इनकार किया तब आला हजरत ने किताब लिखी, उर्दू में नाम रखा, अरबी में तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन। जब अशरफ अली थानवी के हमनवा कासिम नानोतवी ने सरकार के आखिरी नबी होने पर हमला किया, इसी तरीके से जब कादियानी ने अपने आप को नबी कहा, उस वक्त किताब इमाम अहमद रजा खान लिख रहे हैं, कभी अल मुबीन खत्मन नबीयीन लिखते हैं, कभी जज़ाउल्लाही अदुव्वा लिखते हैं। और जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तार नबी होने पर, पावरफुल नबी होने पर इनकार किया गया, हमला किया गया, तब आला हजरत ने कलम उठाया, किताब लिखी। कौन सी? मुनियतुल लबीब अन्ना तशरिया बियदिल हबीब। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हम हजरत औलिया की हयातो ममात के सिलसिले पर उंगली उठाई गई कि ये जिंदा है कि नहीं, तब आला हजरत ने हयातुल मवात लिख करके दुनिया को दी। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में हमारी फातिहा के मामले को लेकर हमला किया गया, तब आला हजरत ने किताब लिखी अल हुज्जतुल फाइहा लितीबी ताईन वल फातिहा। जब अबू बकर उमर की जात पे हमला हुआ तब आला हजरत ने मतलउल कमरैन लिखी। जब अबू बकर सिद्दीक अकबर की इमामत पे हमला हुआ तब आला हजरत ने गायतुत तहकीक लिखी। जब हजरत अली की शान में तौहीन की गई तब आला हजरत ने तंजीहुल मकालतिल हैदरिया लिखी। और जब मेरे बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में ये अकीदा, ये नजरिया दिया गया कि जमीन घूम रही है, तब आला हजरत ने फौजे मुबीन दर रद्द हरकते जमीन लिखी, नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकूने जमीन व आसमान लिखी। हमने कहा आला हजरत की जानिब मसलक की निस्बत बिला वजह नहीं की गई है। आला हजरत ने हर महाज पर, हर मैदान में सुन्नियों की रहनुमाई की है, इसीलिए सुन्नियों को कहना पड़ा है। क्या कहना पड़ा? अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अरे जब हमें हर महाज पर रहनुमाई करने वाला इमाम अहमद रजा खान नजर आता है तो जिसकी जरूरत होती है उसके दर पे जाया जाता है, और जिसके दर से फायदा मिलता है उसी के गुण गाए जाते हैं। और ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा ताजुश्शरिया मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ताजुश्शरिया ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है ना, उसी को रखो। ये आजकल के सरफिरे जो है ना, इन सरफिरों से फिर के ही रहो तो अच्छा है। समझ गए ना? किसी को जो है सऊदी रियाल परेशान करता है तो किसी को इंडियन रुपीस भी परेशान करने लगते हैं, और किसी को अपने 4-5 लोग आसपास बनाना कि मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, हाथ पैर दबाने वाले। ऐसे लोगों को कुछ नहीं करने का। ये इन्होंने न दीन का काम किया है न कर पाएंगे। ये फसादी है, फसाद ही मचाते रहेंगे। अपने अकीदे की हिफाजत करना है तो काला चश्मा लगाओ, जिसको घोड़े वाला चश्मा कहते हैं। न तुम्हें जयपुर देखना है, न मेरता देखना है, न जोधपुर, सिर्फ बरेली देखना है। वाह वाह। और क्या कहना है? ऐ बरेली मेरा बाबे शरीयत है तू, यानी जलवा गए
आला हजरत है तो बिल-यकीन मरकज़ अहले सुन्नत है तो ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। समझ में आई बात? मैं कानों को खुश करने वाली नहीं, जिंदगी को संवारने वाली बातें कर रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छा, आप बिल्कुल सारी चीजों को छोड़ के मुझे बता दो, इस वक्त अपनी नस्ल को अकीदे के एतबार से मजबूत करना मैं अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। बताओ कौन सी जात को लेके आओगे जिससे मेरे बच्चों का अकीदा बच्चा? बताओ सही भाई, आप सब लोग बताइए, है कोई जात ऐसी? भाई सारे बुजुर्गों की अजमतें हमारे सरो असर आंखों का नूर और सुरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हर एक से अलग खिदमत ली है। मखदूम पाक जिस्मानी सेहतों को दुरुस्त करते, बोलो ख्वाजा पाक हिंदुस्तान में बादशाहत करते। तुम साथ समझे कि नहीं समझे? साबिर पाक आपको सब्र की तलकीन देते, बात समझ गए? और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी तुम्हारे अकीदों को बचाते हैं। वाह, बेशक। तो सबकी खिदमत अलग है, इसमें कोई आयब की बात थोड़ी है। भाई शेर बशाह अहले सुन्नत ने मुनाजरे किए, बात समझे कि नहीं? सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तफसीर की, सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने फतवे लिखे, बहार शरीयत जैसी किताब अता फरमाई। तो कोई ये कहे नहीं सदरुल शरिया ने मुनाजरे नहीं किए, अगरचे एक दो मुनाजरे मिलते हैं, लेकिन सबसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिदमत अलग अलग लिए। तो इसमें कौन सी हैरत की बात है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ने चुन लिया। भाई ये काम दीन का था, अल्लाह जिसको जिस काम के लिए चुन ले, आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? और हमारी जबानों पर इमाम अहमद रजा खान का नाम क्या हमारे इरादे से आ रहा है? अरे अल्लाह चाह रहा है तब हमारी जबान पे आला हजरत का नाम आ रहा है। बेशक, बहुत खूब। बात समझे कि नहीं समझे आप? है ये नमाम जो आता है ना, सरकार फरमाते हैं सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील सुनो मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो, आसमान में ऐलान करो वो भी करे। सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द। पहले रब मोहब्बत कर रहा है, जिब्रील कर रहा है, फिर आसमान के फरिश्ते, फिर आखिर में कहा गया फिर ऐसी सूरत में उसकी मकबूलियत को जमीन में बिखेर दिया जाता है। अहले मिंबर जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाए, हालांकि तवज्जो मुकम्मल है, बस थोड़ा इजहार मोहब्बत फरमा दे, मोहब्बत के साथ जरा बोल तो जाए। सुभान। अब आप लोगों से कहना पड़ेगा तो फिर मैं समझदार किसको समझूं? हाँ, शेर आपके समझ में आया? तो कुरान ने क्या कहा? महबूब आप कहिए, ए मेरे बंदो, अल्लाह कहलवा रहा है, मुस्तफ़ा कह रहे। हमने कहा जब मुस्तफ़ा कहें तो हम माने क्यों नहीं? जब आला हजरत की नजर पड़ी तो कहने लगे, उसी आयत का एक टुकड़ा लिया, एक हिस्सा लिया, एक वर्ड लिया, और लेने के बाद फरमाया या इबादी कह के हमको शाह ने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इबादी का तर्जमा ए मेरे बंदो। तो कुरान की आयत उठाई ना आला हजरत ने, तो शायरी सीखी कुरान और हदीस से। या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह। अब मख्ता पढ़ देता हूं, वरना पूरा वक्त जो है वो नाते पाक ही में लग जाएगा। ये तो नहीं कह सकता कि मैं नजर हो गया, ये वक्त बर्बाद हो गया, माज़अल्लाह। सरकार की नात पर अभी मैंने एक मजमून दिया है, एक जगह तकरीर थी तो मैंने कहा दिल से ही लिख दो, तो उसमें लफ्ज नात है। सरकार के दौर से नात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कसीदा मदहिया कहते थे नात। अब नात में 3 लफ्ज होते हैं। कितने होते हैं? 3 लफ्ज के हर्फ के, नून ऐन ता। नून से मुराद नबी आखिरुज़्ज़मा, वाह, सुभान अल्लाह। ऐन से मुराद अरबी सरकार, वाह, और ता से मुराद तारीफ व तौसीफ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो क्या मतलब हुआ? नबी आखिरुज़्ज़मा अरबी सरकार की तारीफ। वाह, माशा अल्लाह। अब मैं बस खाली मख्ता पढ़ रहा हूं। यो थाम के दामन को मचला है सरे में से। वाह वाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचलना समझते हो?
मचलना किसको कहते हैं? रात को घर आए ना तो बेटे ने आपका दामन पकड़ लिया, कभी पीछे से लिपट रहा है, कभी आगे से पैरों में लिपट के बोलता अब्बा चॉकलेट लाई कि नहीं लाई, ये मचलना होता है। यो थाम के दामन को मचला है सरे में से, देखे कोई अख्तर का। भाई जनाबे अख्तर को जानते हैं आप? आए? जो अख्तर को अख्तर मान लेता उसका खुद अख्तर बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। यो थाम के दामन को मचला है सरे में से, देखे। अच्छा एक बात मुझे याद आ रही है, भूल जाए। अभी मैंने कहा था एक जगह कुछ लोग बोले हज़रत अमीर माविया के गुस्ताख है, यहाँ तो नहीं है, एक मुझे बात याद आ गई तो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा उन बदबख्तों से कहना अबे होशियार रहो और मान लो आज भी, इसलिए कि कल क़यामत के दिन अरफात का मैदान भी मैदान क़यामत होगा और मुल्क शाम का हिस्सा भी मैदान क़यामत होगा। और हज़रत अमीर माविया से हम मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना हसन साहब ने, इधर देखें ज़रा मेरी तरफ, हाँ, मौलाना हसन साहब ने कहा हजरत आपकी जयपुर की तारीख है। मैंने कहा ठीक है भैया आप रहोगे? हाँ हजरत मैं एक दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन होगी? क्यों? इसलिए कि मौलाना पहुंचे हुए हैं, खाने पीने रहने सहने का सबका इंतजाम कर लेंगे, यही तो होता है ना। हमने कहा बिला तशबीह व तमसील हमें अमीर माविया से मोहब्बत है और अमीर माविया उस जमीन पर पहले से ही आराम कर रहे हैं जो कयामत का मैदान बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ गए आप? इसलिए टेंशन तुम्हें करना चाहिए और समझना चाहिए जो गुस्ताख है हजरत अमीर माविया के। बस मुझे मैदान यूं थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, इसलिए बात याद आ गई ताकि आपके जहन में डाल दो। यूं थाम के दामन को मचला है सरे मैशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़ गुलामाना, कोई अख्तर का, ये नाज़ गुलामाना, बेखुद ये देते हैं। अब जरा जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त 1:10 हो चुके हैं और मैंने नाते पाक भी पढ़ दी और उसमें कुछ बातें भी कर ली हैं। अगर इतना ही काफ़ी हो तो मैं यहीं गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं, क्या इरादा है आपका? अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि रब्बे कदीर ने हम सबको सुन्नी सहीउल अकीदा बनाया है। बेशक, मगर अल्लाह करे इस अकीदे पर हम सब बाकी भी रहें और इसकी कदर आज ही जान लें। सुन्नी होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत और उसका फजल है। बेशक बेशक। वजह क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर के सगे चचाजाद भाई हैं, कुरान पाक की आयत करीमा चौथे पारी की आयत है यौमा तबियद्दु वजूहु व तस्वद्दु वजूह। कुरान कहता है याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। जब इसकी तफसीर हमने दुर्रे मंसूर वगैरह और दीगर तफसीर में देखी तो पता चला तबियद्दु वजूहु अहले सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअति वद दलाला। फरमाया सुनो कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकेगा वो सुन्नियों की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए सुन्नी भाई बोल तो सही कम से कम यार। माशाअल्लाह, सुभान। सुन्नियों की जमात है और जिनका चेहरा चमक नहीं रहा होगा, काला होगा, सिया फाम होंगे, वो बिदअतियों की जमात है। अच्छा वजह क्या है?
रीजन क्या है कि इनके चेहरे चमकेंगे उनके नहीं चमकेंगे? दरअसल वजह यह है कि हम जिंदगी भर मुस्तफा को नूर मानते रहे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत की जबान में कहते रहे, तेरी नस्ल पाक में मैं गदा मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तो हमने सरकार को नूर माना ना, उस नूर मानने की, उस अकीदे को मानने की वजह क्या हुई? और याद रखिएगा, अकीदों का असर चेहरों पे पूरी तरह जाहिर होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो सुभान अल्लाह बोल दे, और नहीं समझ में आया है तो मैं बताए देता हूं। अगर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई नूर मानता है तो आप जरा चेहरे उठाकर लाइएगा। एक तरफ ताजुश शरिया का चेहरा रखना और एक तरफ देवबंदियों के मौलवियों का चेहरा रखिएगा। एक तरफ हमारे सुन्नी उलमा को बिठा देना, एक तरफ वहाबी मौलवियों को बिठा देना, एक तरफ हमारी सुन्नी अवाम को बिठाना और एक तरफ वहाबी अवाम को बिठाना। दोनों के चेहरों को पढ़ करके देखना, समझ में आ जाएगा नूर वालों के चेहरे किधर हैं और गुरूर वालों के चेहरे किधर है। याद रखना, हम इबादतों पे गुरूर नहीं करते हैं। वो चंद दिन नमाज पढ़ के आते हैं तो नमाजों पे भरोसा करते हैं। हमारा नजरिया क्या है? एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे आका कयामत कब आएगी? मतस्सा। मेरे नबी ने फरमाया माजा आदत ताला, तुमने कयामत के लिए क्या तैयार किया है? कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा। अब एक बात तो बताए, जिस सहाबी ने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हो उसके पास अमाल होंगे कि नहीं होंगे? अरे सरकार तो यहां तक फरमाते हैं अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर खर्च कर दो तब भी तुम्हारा खर्च किया हुआ सहाबी के 2 किलो 45 ग्राम या 4 किलो 90 ग्राम के बराबर नहीं हो सकता, या पौन किलो के बराबर नहीं हो सकता। हमने कहा फिर भी सहाबी अपने अमल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कहते हैं सरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, इंसान जिससे मोहब्बत करता है कल कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और सच्चा मोहब्बत करने वाला वो है जो सुन्नियों को सीने से लगाए और बदअकीदा को अपनी मस्जिदों से भगा कर यह कहे, जिनको नबी ने मस्जिद नबी से निकाला हो हम कयामत तक उनको निकालते रहेंगे। और आला हजरत की जबान में कहे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशा अल्लाह। अच्छा एक चीज और है, जी लोग कहते हैं वैसे हालात नहीं रहे मौलाना, इतनी कर रही तकरीरें कर रहे हैं। मैंने कहा हालात तो किसी वक्त में नहीं थे, लेकिन मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत में कंप्रोमाइज करते ही नहीं है। हालात बिगड़े या संवरे उससे क्या लेना देना, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? समझे कि नहीं समझे आप? अरे बोलो, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 313 मुसलमानों को जंगे बदर में लिया था उस वक्त के हालात बहुत अच्छे थे, तादाद कितनी मुख्तसर थी। बोलो, तो सरकार अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि इत्तिहाद कर लेते ना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अहले गैरों से इत्तिहाद नहीं किया, हमें भी जहन दे दिया ना अपनों को अपने लोगों को पकड़ना है, गैरों को छोड़ देना। मस्जिद से वहाबी को क्यों निकाला जाए? आप क्या समझते हैं? ये नमाज पढ़ने आता है, प्री प्लान आता है, या आपको चेक करता है कि अभी हमारे दिलों में उसके लिए कितनी नफरत है? आप तारीख उठा के देख लीजिए, जिन इलाकों में वहाबियत फैली है उनकी स्टार्टिंग ऐसी हुई है कि वहाबी ने मस्जिद में पहले 1-2 लोगों को भेजा और फिर उसके बाद उड्डे बुड्ढे सुड्डे नौजवान ये सब, अरे भाई नमाज पढ़ने ही तो आया है। तो मैंने कहा सरकार के दौर में क्या वो पूजा करने गया था, बुत परस्ती करने गया था? वो भी तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। सरकार ने क्यों निकाल दिया? मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। कुरान ने कह दिया कि महबूब याद रखो कि अल्लाह ताला ईमान वालों को इसी हाल पे नहीं छोड़ेगा, बल्कि अच्छे और बुरे के दरमियान इम्तियाज कर देगा। अब एक बात मुझे बताइए भैया, मेरी तरफ देखना ध्यान से नौजवानों, और मोबाइल वगैरह थोड़ा जेब में रख लो, काहे इतने परेशान हो रहे हो, गौर फरमाइएगा। एक बात मुझे बताएं, कुरान पाक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशा इन्नल्लाहा अलीमुल हकीम।
الرحیم 10واں پارہ سورہ توبہ. اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. میرا استدلال اگر غلط ہو تو بتائیے گا اور اگر صحیح ہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. قرآن نے کہا ایمان والوں مشرکین ناپاک. اب آپ کہاں تک پہنچیں گے میں دیکھوں گا. ایک بندہ 10 لاکھ کے کپڑے پہن کے آیا, 1.5 لاکھ کا عطر لگا کے آیا, اب بالکل ایک دم شاندار کپڑے پہن کے آیا, تھا غیر مسلم مشرک. بتاؤ پاک ہے؟ ناپاک ہے. ارے کیسے آدمی ہو جائے؟ 10 لاکھ کے کپڑے. ناپاک. جلدی بولو. ناپاک ہے. کیوں بھائی؟ اللہ نے فرمایا. اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دل میں اس کے کفر بسا ہے. جی. تو کفر کی ناپاکی ہے وہ. جلدی بولو کائے کی ناپاکی؟ کفر کی ناپاک. ارے بھائی شرک بھی تو کفر ہی کی قسم ہے. جی جی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو یہ بیماری نہیں ہے, بیماری ہے. تو بیماری کی ایک کوالٹی کیا ہے؟ پیٹ میں درد. کسی کے ناک میں درد وہ بھی بیماری, کسی کے پیر میں درد وہ بھی بیماری. اسی طریقے سے شرک بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے. جی. بات سمجھے نا؟ جی. ہم نے کہا اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, اور اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ ناپاکی. جلدی بولو کیا بولتی ہے؟ ناپاکی. ہم نے کہا صرف بت پرستی ہی ناپاکی ہے, حضور کی گستاخی ناپاکی نہیں. بالکل. ارے جلدی بولیے یار. ناپاکی ہے. ہم نے کہا جس طریقے سے بت پرستی کفر ہے اور کفر ناپاکی ہے, اسی طریقے سے سرکار کی توہین کرنا بھی ناپاکی. سرکار کی توہین کرنے والوں کو پیشوا ماننا یہ بھی کفر ہے اور کفر کی ناپاکی. یاد رکھو اگر سچے سنی مسلمان ہو تو جب تمہیں ادھر کی ناپاکی پسند نہیں تو ادھر کی بھی ناپاکی پسند نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے کہا اے ایمان والو یہ مشرکین ناپاک ہیں, آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے, ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے کہا سرکار نے اس ناپاکی کو مسجد میں آنے سے منع کیا تھا. تم سرکار علیہ السلام کے دیوانے ہو, تم اس گندگی کو مسجدوں کو ان گندگی سے پاک رکھو, تم اس ناپاکی کو مت آنے دو. اور دنیا والے سے کہو نہ اس ناپاکی کو آنے دیں گے نہ اس ناپاکی کو آنے دیں گے, اس لیے کہ مسجدیں پاک ہیں اور ان پاک مسجدوں میں وہی آ سکتا ہے جس کے دل کو محبت رسول نے پاک کر دیا ہو. اور وہ کون ہے؟ وہ وہی سنی سے العقیدہ ہے جس کے لیے میرے پیر کہتے ہیں سچا سنی ہے مسلم نبی کے لیے. نبی کے لیے. میں نے دوسرا مصرع اسی لیے پڑھا کہ میرا مستدل وہی تھا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ بات سمجھ گئے نا؟ سنی ہونا اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے نا. اونچا بولو. جی. اچھا آپ کا جو عنوان ہے وہ تحفظ سنیت, اسی سنیت کو بچانا ہی ہمارے لیے ایمان کو بچانا ہے. جی بالکل. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تحفظ ایمان. اچھا ایمان کی قدر کیوں ہے؟ ایمان کا وقار کیا ہے؟ ایمان کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا ہے؟ تو آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ جائیے, کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کفر کرنے والے جنت میں جائیں گے نہ. قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اے میرے محبوب بشارت دے دو, خوشخبری دے دو, گڈ نیوز دے دو, مزدہ جافدہ سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو پہلے ایمان کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اس چکروں میں نہیں پڑھنا, سنی وہابی میں نہیں پڑھنا. میں نے کہا پڑھے گا کیسے نہیں؟ بغیر پڑھے تیرا عقیدہ ہی نہیں بچ پائے گا. یاد رکھنا جب سرکار نے فرما دیا 73 فرقے ہیں تو ان فرقوں کے بیچ میں سے ایک پاکیزہ جماعت تجھے مسلک اعلیٰ حضرت والی میں آنا پڑے گا. اور یاد رکھ اگر تو اس میں نہیں پڑھا عقیدہ برباد ہو گیا. جو کہتا ہے میں ان فرقوں میں نہیں پڑھتا میں تو مسلمان ہوں, تو میں نے کہا مسلمان تو اشرف علی بھی تھا, مسلمان تو رشید بھی تھا, مسلمان بظاہر مسلمان تو قادیانی کو بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی لوگ مسلمان ہی سمجھتے تھے. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دیکھ لے اس وقت کی ڈیبیٹ جو اس وقت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو مسلمان ہے. ہم نے کہا یاد رکھ صرف لفظ مسلمان کہہ دینے سے کافی نہیں ہے, بلکہ سچا مسلمان وہ ہے دور حاضر میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے. اور یاد رکھنا اسی سچے مسلمان کے لیے جنت کی بشارت ہے, اسی سچے مسلمان کے لیے جنت کا مزدہ ہے. ورنہ یاد رکھنا جو یہ کہتا ہے میں ان چکروں میں نہیں پڑتا, ہم اس کو گمراہ کہتے ہیں, اس کو ہم بددین کہتے ہیں, اس کو ہم صلح کلی فی الاعتقاد کہیں گے. اور ایسا آدمی لاکھ نمازیں پڑھتا رہے قبول نہیں ہوتی. سرکار فرماتے ہیں
لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا في سبيل الله ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. سرکار فرماتے ہیں اللہ کسی بدعتی کی نماز قبول نہیں کرتا. ابھی بدعتی ہو گیا تو کیا اللہ کو تیری ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کو ہماری بھی ضرورت نہیں ہے. مگر جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں, سورہ کلیت سے بچتے ہیں, تو اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. قرآن نے کہتے ہیں نا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, میرے محبوب کی مانو اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کسی بدعتی کی نماز قبول نہیں کرتا. جلدی بولو, قبول نہیں کرتا. آپ کہاں کھو گئے؟ بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, بہت پریشان ہوں. کیا بات؟ ہاں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, اگر مسئلہ ہو تو چلے جانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کوئی سیدھا آدمی لگ رہا ہے مجھے. اب اتنے زیادہ سیدھے بھی نہ بنو یار کہ ہمیں پھر کچھ اوسی خیال آنے لگے, پھر ہم کہیں کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اچھا, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. ارے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. یہ شعر اور ملا دیتا ہوں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. سبحان اللہ سبحان. بات چل رہی ہے, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعة صلاة ولا صوما, اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے. ہلکا سا دے دو یہ کوئی اس میں. ہاں نعت کا انداز, اس کا انداز قریبی قریب ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کسی بدعتی کی نماز, جلدی بولو, کرتا ہے. اللہ کسی بدعتی کی نماز قبول نہیں کرتا. اللہ کسی بدعتی کا روزہ قبول نہیں کرتا. اللہ کسی بدعتی کا حج, اس کا عمرہ, اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتا. اللہ کسی بدعتی کی نہ تو نفل نماز قبول فرماتا ہے, نہ فرض نماز قبول فرماتا ہے, بل اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. یہ بندہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال. سمجھ گیا؟ جی جی. تو کیا بننا ہے؟ اگر یہ ذہن میں آ گیا کہ کیا کرنے کا, ہمیں اختلاف میں نہیں پڑنا, تو پھر سمجھ لینا کہ گمراہی کہہ کے نہیں آتی ہے گھر میں, چپ کے چور راستے سے, چور دروازے سے گھستی ہے گمراہی. اگر اس طرح کا خیال آ رہا ہے نا تو پھر یاد رکھیے گا اب عقیدہ بگڑنے کے قریب ہے. بزرگوں کا مزاج دیکھیے. حضرت یحییٰ ابن یحییٰ فرماتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے مالک ایک بات بتائیں. کون مالک؟ امام مالک. 4 اماموں میں ایک امام کا نام امام مالک. حضرت امام مالک کتنے مضبوط عقیدے والے ہیں ذرا غور فرمائیے. آپ نے فرمایا بولو کیا ہے؟ کہنے لگا سرکار, کہنے لگا ایک بات بتائے. اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. کہتا ہے ما کیف الاستوا, اللہ نے کیسے استوا کیا؟ استوا کا معنی ہوتا ہے سیدھا سیدھا بیٹھنا, مگر اللہ کے لیے بیٹھنا یہ تو کفر ہو جائے گا. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے اور حضرات بھی بیٹھے, علماء کرام, صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کفر ہو جائے گا. اب اتنا سوال کیا. ہمارے بہت سے سنیوں کا حال یہ ہے وہابیوں کے ساتھ دوستی کر لے, مل جائے, بولے ہمارے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, ہم تو کٹر سنی ہیں. میں نے کہا ایک بات بتا, جناب شیطان کو کہیں قبر میں دفن کر کے آیا ہے یا تو نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا ہے؟
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بولے نہیں میرا نفس تو یار بڑا گناہ کراتا ہے. اور میں نے کہا شیطان جو تیرے ساتھ پیدا ہوا تھا جس کو حمزات کہتے ہیں وہ، بولے یار وہ تو کیسے ختم ہو جائے گا جب میں ختم نہیں ہوں گا، تو میرے بعد تو وہ رہے گا. تو میں نے کہا جب دو دو چیزیں تیرے ساتھ، نفس کی مکاری، شیطان کی عیاری دونوں لگی ہے، تو وہابی کی یاری کیسے کر رہا ہے تو؟ کبھی بھی بگڑ سکتا ہے. سرکار نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. ذرا میری قوم کے نوجوانوں، خاص کر تم سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، تم جو کبھی کبھی مرزا انجینئر کی سن لیتے ہو، کوئی طارق منحوس کو سن لیتا ہے، کوئی طارق ذلیل کو سن لیا کرتا ہے، کوئی کسی کو سنتا ہے، کوئی کسی کو سنتا ہے، ان سب کو سننے کی کوشش مت کیجیے گا. سرور کائنات فرماتے ہیں میری امت میں اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے، کچھ مکار پیدا ہوں گے، اور دین میں ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے. سرکار ہم کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچ کر کے رہنا. واہ کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب. ارے اب تو کچھ سمجھ میں آیا؟ جی جی. ان سے بچ کر کے رہنا. میرے آقا کیوں بچ کر کے رہے؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، فتنے میں ڈال دے. اس لیے ان سے بچ کر کے رہنا. حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کی بارگاہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ فرماتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے کیسے استوا فرمایا، آپ سمجھ گئے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. آپ نے اتنا سوال سنا پورا پسینے سے آپ کا جسم شرابور ہو گیا، صرف اتنا سوال سن کر. روایت میں ہے فَاتْرَقَا رَأْسَهُ هُنَيْئَةً حَتَّى عَلَاهُ الرَّحْضَاء، آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا یہاں تک کہ آپ کے جسم پر پورا جسم پسینے سے شرابور. صرف اتنی بات سنی تھی، سوال کیا تھا. اس کے بعد جب آپ کی کیفیت ٹھیک ہوئی تو فرمایا کہاں ہے این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا سن الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به الواجب والایمان به واجب والسوال عنه بدعہ فما اظلک الا مبتدعا فامر ان یخرج بی. روایت میں آتا ہے حضرت امام مالک نے بلا کر فرمایا سن، جو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے استوا کرنا جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ تو معلوم، لیکن کیسے کیا اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں، لیکن پھر بھی آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے کل من عند ربنا، ایمان والے کہتے ہیں یہ ساری آیتیں جن کے معنی ہم سمجھ گئے یا جن کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے ہیں، یہ ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے. آمنا بھی، ان پر ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. آپ نے فرمایا سن مجھے لگتا ہے کہ تو بدعتی ہے. جی واہ کیا کہنے. ارے بولنا بھائی، بول تو. کیا کہنے، بہت خوب. کیا کہا؟ لگتا ہے کہ تو بدعتی ہے. اونچا بولو، کیا کہا؟ بدعتی ہے تو مجھے بدعتی گمراہ معلوم ہوتا ہے. آپ نے خادم سے کہا نکال کے اس کو باہر کر. واہ کیا کہنے، بہت نکلوایا. اور یہ روایت جو میں نے اٹھائی ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب مقال عرفہ باعزاز شرع و علماء سے اٹھائی ہے. یہ حوالہ بھی کسی ارے غیرے کا نہیں ہے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. دیکھا آپ نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز. میری بہن بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں، کچھ ایسی بھی ہوں گی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ایک پاک پیغام لے کر کے جائیں. اگر تمہارے باپ دادا گھر والے کسی ایسے کا رشتہ لے کر آئیں جو صلح کلی ہے، تمہیں پتہ چل جائے یا رافضی مزاج کا ہے یا دیوبندی مزاج کا ہے، تمہیں پوری اتھارٹی ہے، فلی اتھارٹی. رشتہ منع کر دو، باپ کی کوئی گستاخی نہیں، اس لیے کہ حدیث ہے لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی نہیں سنی جائے گی. ادھر دیکھیں، ادھر ادھر مڑ کر دیکھنا ضروری نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی نہیں سنی جائے گی. پتہ چل جائے بیٹیوں بہنوں
کہ رشتہ جس کا آیا ہے وہ صلح کلی ہے، یا رافضی مزاج کا ہے، یا دیوبندی ہے، یا بدعقیدہ ہے، تو فوراً منع کرو، کہنا مجھے غدار کے ساتھ نہیں رہنا ہے، وفادار کے ساتھ رہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سعودی ریٹرن ہے، میں نے کہا سعودی ریٹرن ہے، کوئی جنت ریٹرن تھوڑی ہے، اور اتنے فخر کے ساتھ تو بول رہا ہے، سب کچھ دولت کو سمجھ رکھا ہے۔ ہوش کے ناخن لیجیے، جس دن آنکھیں بند ہو گئیں یاد رکھنا پھر کچھ ملنے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سو نیام الادامات انتبہوا، لوگ اس وقت موٹی چادر اوڑھ کر کے، غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے، جب مریں گے تو ہوش آئے گا ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، کر کے کیا جا رہے۔ سمجھ گئے؟ سب سے بنیادی چیز عقیدے کی حفاظت، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ ارے بھئی جب ایمان والے ہیں تو ایمان لائیں گے کیسے؟ جب کھانا کھا لیا ہے تو ایک کھانا کھائے ہوئے لوگوں کھانا کھاؤ، تو جب پیٹ بھر گیا تو اب کھائیں گے کیسے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کھانا کھانے والوں کھانا کھاتے ہی رہنا، چھوڑنا مت، ورنہ جسمانی کمزوری آ جائے گی۔ ایمان والوں ایمان لاؤ، مطلب اپنے ایمان پر اثبتوا علی الایمان، ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا اسی کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد وہ اس ایمان پر قائم بھی رہے۔ اسی قیام کی مثال میں آپ کو صحابہ کے حوالے سے دیتا چلوں۔ اسی طریقے سے آپ ذرا غور فرمائیے گا، ایک ذات ہے جس کا نام حضرت عبداللہ ابن حذافہ، ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت چل رہا ہے، آپ کو ایک قافلے میں بھیج دیا گیا ملک روم، روم کے بادشاہ نے گرفتار کروا لیا۔ عقیدہ دیکھنا کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ رکھو انشاءاللہ کبھی کوئی گمراہ نہ کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی کو پکڑا، بادشاہ نے کہا اسلام چھوڑ، وہابی کہتا ہے بریلویت اور سنیت چھوڑ، جی جی، ارے یہی تو ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ۔ میں نے کہا سوال ایک ہی ہے، یوں کہیے کہ سوال دو ہے بات ایک ہی ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ وہ بھی مذہب اسلام چھڑوا رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے بریلویت چھوڑ، سنیت چھوڑ، دیوبندی ہو جا، وہ بھی اسلام ہی چھڑوا رہا ہے۔ چھڑوا رہا ہے کہ نہیں چھڑوا رہا؟ انہوں نے کہا کہ اسلام چھوڑ۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا ایمان اتنا مضبوط، کہنے لگے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ واہ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کی زندگی کا امتحان لے رہا ہوں کتنا زندہ دل بیٹھے، اگر آپ نے سستی کری تو یہی واقعہ میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا، جی اور اگر اب نہیں بول رہے ہو تو چلو واقعہ بعد میں سناؤں گا پھر، ٹھیک ہے؟ جی، ارے بعد میں سنائیں گے پھر کبھی انشاءاللہ آنا ہو۔ ارے بولو، ابھی سننا ہے۔ ارے کیا یار مارواڑی بولنا پڑے گی، کیا پڑے گی؟ ایک بار میں پھنس گیا تھا بنگال کے زمانے میں، مرشد آباد کے علاقے میں مجھے بلا لیا۔ اب مرشد آباد کے علاقے میں بلایا، وہاں پر ایک آدھ جگہ تھی جو باقاعدہ جانتے تھے اردو، باقی ہر جگہ تو وہی چل رہی تھی۔ کون سی؟ بنگالی، بنگالی زبان۔ اب ہم وہاں اسٹیج پہ پہنچے تو الاؤنسر بھی بنگالی میں الاؤنسری کر رہا، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کرسی پہ بیٹھنا کب ہے، بڑے چکر میں پڑ گئے۔ ہم نے کہا بھائی یہ سمجھیں گے، اب دیہات کے علاقے میں لے گئے۔ اب ایک تو وہاں دیکھا نا، وہاں سب سے زیادہ بڑا اچھا ان کا رہنے سہنے کا انداز رہتا ہے، بانس لگا لیے، وہیں ایک مچھلی کا چھوٹا سا تالاب ہے، ہمیں مچھلی بڑی پسند ہے تو بڑا اچھا لگتا تھا وہاں۔ لیکن جب جاتے تھے تقریر کرنے اسٹیج پر بیٹھے تو اب بھالو اچھے کر کے پوری تقریر کرنا پڑی، ہے نا۔ اسی طریقے سے گوہاٹی میں بلا لیا ہمیں، ہم اپنے اسی انداز میں تقریر کر رہے تھے، پیچھے سے ایک مولانا بولے حضرت سب سر پہ اتر رہی ہے۔ ہم نے کہا کیا کریں؟ تو بولے لہجے میں تقریر کر کے ہر بات پہ پوچھو بھالو اچھے۔ میں نے کہا بھائی یہ بھالو اچھے بڑا کرنا پڑ گیا مجھے، بھالو اچھے۔ پھر میں نے تاریخ نہیں دی وہاں کی۔ اس بار بھی مرشد آباد کے لوگ، وہ آس پاس کے جو دیہات کے تھے، ایک مولانا ہے ان کا لڑکا پڑھتا ہے مدرسے میں، کہنے لگے حضرت تاریخ، میں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا کہاں میں جا کر کے پھنس جاؤں گا، بھالو اچھے کتنا کہوں گا، ہے نا، یا تو پھر کوئی ترجمان رکھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے تو ایسا نہیں ہے نا، اردو سمجھ میں آ رہی ہے بالکل، تو پھر انگلش میں ہی بولو۔ نہیں، اردو
اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سنا دوں؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کو گرفتار کر لیا گیا، بادشاہ کا نام طاغیہ، بن گیا تھا باغیہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عاشق کو پکڑ لیا، کہنے لگا اسلام چھوڑو۔ آپ نے فرمایا پلک جھپکنے کی مقدار کا لمح البصر، پلک جھپکنے کی مقدار بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اس کو سولی پہ چڑھایا جائے مگر مارنا نہیں، کیفیت سولی والی ہو۔ تیر اندازوں کو بلایا، کہنے لگا تیر مارنا مگر جسم پر نہیں، دائیں بائیں گزرے، ڈراؤں گا اس کو، خوف دلاؤں گا، تخویف کروں گا، تنذیر کروں گا، انذار کروں گا، ہو سکتا ہے میری بات کو مان لے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو لگا دیا گیا۔ ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو میری طرف۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو سولی پہ چڑھا دیا، سوئی پر لٹکا دیا گیا ہے پیڑ پر، اور اس کے بعد اس چاروں طرف سے تیر پڑ رہے ہیں، لیکن جس میں ناس کے آس پاس سے گزرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اب بتا اسلام چھوڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت جو ہے جی، اس نے کہا اتار لو ان کو۔ نیچے اتارا، دو برتنوں میں پانی کھولوایا، اس پانی ایک دم کھولنے لگا، ایک مسلمان کو پکڑ کے اس میں ڈال دیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی سے کہتا ہے اب اسلام چھوڑے گا؟ آپ نے فرمایا نہ، پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ موت سامنے دکھ رہی ہے، لیکن موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا اعلیٰ حضرت جس کی ترجمانی کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لاز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا ایسا کرو، اس کو بھی جو برتن بچا ہے اس میں ڈال دو۔ جیسے ہی سپاہی نے پکڑا، آپ کا ہاتھ لے جانے لگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا اب لگتا ہے نرم پڑ جائے گا، قریب بلایا، کہا اسلام چھوڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا پلک جھپکنے کی مقدار بھی۔ تو کہتا ہے پھر رو کیوں رہا ہے؟ اب عشق کی بولی دیکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے میرے جسم میں صرف ایک جان رکھی ہے، تو مجھے مار ڈالے گا، میرے جسم سے روح نکل جائے گی، ایک ہی جان میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ دل یہ چاہتا ہے میرے جسم کے رونگٹے اور ہر بال کے بدلے میں ایک ایک جان ہوتی، ایک جان کو نبی کے نام پہ پیش کرتا، پھر دوسری کو پیش کرتا، پھر تیسری کو پیش کرتا، پھر چوتھی کو پیش کرتا۔ اس طریقے سے میں ساری جانوں کو پیش کرتا چلا جاتا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑا، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑا، تیرے نام پر سب کو وارا۔ یہ ہے اصل سنیت۔ یہ کون سا طریقہ ہے صاحب؟ کسی نے بھی کچھ کھانا پوزی کر دی، دوسرے دن سے بگڑ گئے۔ کیا اعلیٰ حضرت کا ذکر مت کرو، ابھی ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، تو کون ہوتا ہے روکنے والا رے؟ جب ہم نے یہ پڑھا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ سنیت کتنی مضبوط ہے۔ کوئی بھی بد مذہب آپ کے قریب آئے تو آپ کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، وہ کیا ہو، آپ کا طریقہ کیا ہو۔ جب سرکار علیہ السلام کا وصال پرملال ہو گیا تو اسود نے کہا میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ دیکھو وہابی سب سے زیادہ یہودی روش پہ چلتا ہے نا، یہودیوں کے طرز پہ چلتا ہے۔ آپ جو ہے اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، پھر وہابی کی تاریخ پڑھیے، آپ اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، پھر شیعوں کی تاریخ پڑھیے، دونوں میں سیم ہے۔
اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا مذہب سچا ہے؟ بالکل الحمدللہ سچا ہے. تو سچے مذہب والے کیا پیسہ دے کے لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے مذہب میں آؤ؟ وہاں بھی کیا کہتا ہے 40 دن چل، بولے گھر کا خرچہ، بولے گھر کا خرچہ کیا ہر دن تجھے پر ڈے ملتے رہیں گے. ہم نے کہا تیرا مذہب ہی گندا ہے، اس لیے تو پیسے دے کے تو گھسیڑنا چاہ رہا ہے، اندر داخل کرنا چاہ رہا ہے، اسے انٹری کرانا چاہ رہا ہے. ہمیں الحمدللہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یاد رکھو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں سنیت کے لیے، سنیت بڑھ رہی ہے تو اپنی حقانیت کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ، حق ہے، بہت خوب. حضرت ابو مسلم خولانی بڑے مضبوط مسلمان تھے. یمن کے اسود نے کہا اس کو پکڑ لاؤ، اگر یہ گرفت میں آ گیا سب لوگ ہماری بات مان لیں گے. ابو مسلم خولانی اکیلے، اسود کے سارے ہواری جواری پٹو سب وہاں موجود ہیں، سب کی بڑی تعداد ہے. حضرت ابو مسلم خولانی سے کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ. بھیا مجھے دیکھنا دھیان سے. کہنے لگا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ معاذ اللہ. جب اس نے اپنے لیے یہ بات بولی تو ابو مسلم کہنے لگے لا اسمعو، تیری بکواس میرے کان تک آ ہی نہیں رہی ہے. واہ کیا کہنے، بہت خوب. کسی بوڑھے آدمی کو آپ نے دیکھا ہے جس کے کان سننے سے قاصر ہو گئے، جس کو ثقل سماعت کہتے ہیں؟ کھانا کھایا جی جی ایسے بولتا نہیں بولتا؟ ارے سمجھ گیا نا؟ جی ہم کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں. اسے ایک صاحب تھے نا، بیچارے بہرے تھے. اب بہرے آدمیوں کو عیادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار کو پوچھنے چلے گئے. بیمار سے پوچھا بھئی کیسے ہو؟ اس نے کہا مر رہا ہوں. کہا اللہ کا شکر ہے. کہا کہ آپ کیا دوائی چل رہی ہے؟ بولے زہر کے انجیکشن لگ رہے ہیں. بولے بڑا کامیاب انجیکشن ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی دوا کون کر رہا ہے؟ کہ ملک الموت. کہا ڈاکٹر بڑا اچھا ہے. اب بیچارہ بہرا تھا کیا کرتا. تو لا اسمعو، جب بدعقیدہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آئے اور وہ کہے چلو چلے کی طرف چلو، چلو فلاں چیز کی طرف چلو، سرکار کے بارے میں بدعقیدگی سکھائے، اس سے کہو بدبخت تیری بات میرے کان تک آئی نہیں رہی ہے. اور آتی اس لیے رہی ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے نظریے کو اپنے کان کے دروازے پر پہرے دار بنا کر کے بٹھا لیا ہے، اور یہ پہرے دار مجھے کسی بدعقیدہ کی بات سننے ہی نہیں دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات سمجھ میں آئی کچھ آپ کو؟ جو عورتیں ویڈیو بنا رہی ہیں وہ اپنا فون رکھتے ہیں، ویڈیو نہ بنائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب. غور فرما رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف. ابو مسلم خولانی نے کہا اللہ. اس نے پوچھا کیا تو محمد عربی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو اللہ کا رسول مانتا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں مانتا ہوں. اس نے کہا ہو سکتا پہلی بار میں کچھ ڈسٹرب ہو گیا. پھر دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا لا اسمعو. پھر اس نے حضور کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے نعم. پھر اس نے پوچھا لا مجھے مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا اسمعو، میں سن ہی نہیں رہا ہوں. تو کہا محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا ان کو مانتا ہے؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں. اس نے کہا یہ تو میرے سامنے ہی میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو ڈال دو آگ میں. جیسے ہی ڈالا گیا اللہ رب العزت کا فرمان آ گیا، جو فرمان کبھی ابراہیم کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ سبحان. آگ گلے گلزار بن گئی. اب اسود نے سوچا کہ اگر میرے چاہنے والوں نے دیکھ لیا تو بجائے میرے سب اس کے پیچھے ہو جائے. کچھ اس کے ساتھ والوں نے کہا نکال اس کو جلدی. آگ سے نکالا. نکالنے کے بعد کہا بھئی جا تو یہاں سے چلا جا. کہا تجھے ملک بدر کر دیا گیا، یمن میں نظر مت آنا. حضرت ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں چونکہ دور مصطفیٰ کا آیا تھا ویسے قرنی کے دور کے یہ بزرگ ہیں، کبار تابعین میں تھے، نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا. دل میں خیال آیا چلو مدینے چلتے ہیں، سرکار علیہ السلام کا دیدار کر لیتے ہیں، شرف صحابیت مل جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ مدینے شریف پہنچے، مسجد نبی شریف کے دروازے پر گھوڑا باندھ دیا، اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا
حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جیسے ہی نیا چہرہ دیکھا فوراً بیٹھ گئے عمر فاروق اعظم اور انتظار کرنے لگے نماز پڑھنے والا ہے کون۔ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے جی واہ، فرمایا من این، جناب کہاں سے آنا ہوا؟ کہنے لگے یمن سے آیا ہوں۔ آج تو سنیت کی ہمیں کیا فکر ہے، دین اسلام کی فکر۔ اس زمانے میں عمر فاروق اعظم کو دیکھو، جب آپ کے سامنے نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ سیٹلائٹ تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھی، نہ انسٹاگرام، کچھ بھی نہیں تھا، ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی آپ کی جو ہے خبرگیری کتنی مضبوط تھی۔ ذرا توجہ فرمائیے، یمن سے آیا ہوں، آپ نے فرمایا بتاؤ میرے بھائی ابو مسلم خولانی کا حال کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اتنا پوچھا تو ابو مسلم نے نام یہ نہیں بتایا کہ میں یوں، فرمایا اسمہ عبداللہ، اس کا نام تو عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً ایک جملہ کہا، چونکہ یہ وہ عمر ہے جو اپنے ممبر پہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے یا ساری آل جبلہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں تم ہی تو ابو مسلم خولانی نہیں ہو؟ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ اب عاشق مصطفیٰ کیسے منع کر سکتے تھے؟ کہنے لگے ہاں ہاں میں ہی ہوں۔ ہاتھ پکڑا، کہا مجھے حضور سے ملنا ہے۔ فرمایا میرے نبی کا وصال پرملال ہو گیا ہے، سرکار تو بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے مگر خلیفہ اول ابو بکر صدیق اکبر مسند خلافت پر ہے، چلو۔ ہاتھ پکڑا لے گئے ابو بکر صدیق اکبر کے پاس۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، مسجدوں کے سیاست کا اڈا نہ بناؤ، فلا مولانا اس کے پاس فلا مولانا نہیں، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے خدا را ان کی قدر کر لو، ان کے پیچھے چل لو، ورنہ تمہاری نسلوں کو سمجھانے والے پھر مولانا بھی نہیں مل پائے۔ بے شک، سمجھ گئے؟ جی۔ ارے یہ دیکھو نا کام کون کر رہا ہے، تم آئے ہو دنیا میں سرکار کی شریعت کو بچانے نا، تو جو علماء شریعت پر مضبوطی سے قائم ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہار کا ہے کہ وہ یو پی کا ہے؟ ابھی یہ کون سا مطلب ہو گیا؟ جنت میں بھی کیا یہ فرق چلے گا؟ بولو اسلام میں بھی چلے گا؟ ارے میرے نبی علیہ السلام نے جو کلمہ دیا تھا کہ انڈیا والوں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کیا یہ تو عرب کا کلمہ ہے ہم کیوں پڑھیں؟ لا، سرکار ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے، سبحان اللہ۔ اور جہاں جہاں نبی کا کلمہ ہے وہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہم علاقے دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، حق ہے، بے شک۔ جو علماء بھی کام کر رہا ہے میرتا سٹی میں، چاہے وہ راجستھان کے ہو یا راجستھان کے باہر کے ہو، وہ تمہارے پیشوا ہے، رہنما ہے، تمہارے محسن ہے، کرم فرمائے، ان کا ساتھ دیجئے خدا را، اور ایسا ساتھ دیجئے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیے۔ اگر کوئی مخالف آپ کے یہاں کا رہنے والا بھی مخالفت کرے تو پھر یہ مت کہیے گا ہم اپنے علاقے کے لوگ، ایک ہی جگہ کے لوگ ہم ایسا کیوں کریں، مگر یاد رکھے بلا وجہ کی باتوں پہ آپس میں اختلاف کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو چند باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹھ جاؤ، کہاں بٹھایا؟ عزت دیکھیے گا، ایک طرف افضل البشر ہے، واہ، سبحان اللہ، دوسری طرف فاروق اعظم ہے، اور بیچ میں بٹھایا ابو مسلم خولانی کو جو صحابی نہیں تابعی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بٹھانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کی پیشانی کو چوما، سبحان اللہ، اور چوم کر کہنے لگے اللہ تیرا بہت بڑا شکر و احسان کہ تو نے عمر کو موت دینے سے پہلے اس ذات کا چہرہ دکھا دیا جس کے لیے تو نے ابراہیم ہی کی طرح آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضور، سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ جی جی صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جی، سنیوں آپ حضرات میں اتنے تفریقے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا، آج ہم نے شریعت کو طبیعت کو شریعت کے مطابق نہیں کیا، ہم شریعت کو طبیعت کے مطابق کرنے میں لگے۔ مجھے یہ پد مل جائے، مجھے یہ مل جائے، ابھی لعنت ہے ایسی زندگی پہ یار۔ میں اس کو سب سے بڑا بیکار آدمی سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے سنیت کا نقصان ہو رہا۔ بالکل صحیح، حق ہے۔ اور کبھی چھوٹے بھی بن جایا کرو۔
ہمیشہ بڑے بننے کے چکر میں رہو گے، یاد رکھو من تواضع للہ رفعہ اللہ. سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جھکتا اللہ اس کو بلند کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیت کے نام پہ جمع ہو جاؤ. صحابہ اکرام میں کس قدر محبت تھی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر مولا کائنات دونوں ایک دن ملے. حضرت ابو بکر حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت علی نے پوچھا ابو بکر مسکرا کیوں رہا؟ کہا میں نے سرکار سے سنا ہے کل قیامت کے دن پرصراط سے وہی گزرے گا جس کو علی گزرنے کا پروانہ عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنا سنا تو حضرت علی بھی مسکرانے لگے. ابو بکر نے پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے علی پرصراط سے گزرنے کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. یہ ہے طریقہ جینے کا. جی. ایک دن اور ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. مدائن کی فتح ہوئی تھی. جگہ مدائن ہے. وہاں مسلمانوں کو کامیابی ملی. مال غنیمت ملا. کافروں کا بچا ہوا مال. حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں وہ مال بانٹنے لگے. جب بانٹ رہے تھے تو امام حسن آ گیا. آپ نے ان کو 10 درم دیے نہیں 1000 درم دیے. دینار دیے درم نہیں دینار دیے. 1000 دینار دیے. اتنے میں امام حسین آئے ان کو بھی 1000 دینار دیے. پھر حضرت ابو فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے. آپ نے ان کو 500 دینار دیے. کہنے لگے ابا جان ایک بات یاد رکھیں یہ امام حسن و حسین کے لیے کہا یہ تو جنگ بدر اور احد کے موقع پر چھوٹے چھوٹے تھے. میں تو بڑا تھا میں نے جنگ میں شرکت بھی کی ہے. اے ابا جان یہ بتائیں آپ نے ان کو 1000 دینار دیے مجھے 500 دینار کیوں دیے؟ آپ نے فرمایا سنو ان کے نانا محمد عربی ہے. ان کی نانی خدیجہ ہے. ان کے چچا جعفر طیار ہے. ان کی ماں فاطمہ ہے. ان کے باپ علی ہے. ان کی پھوپھی ام عانی ہے. ان کی خالہ ہے زینب رقیہ ام کلثوم ہے. ان کے ماموں قاسم ہے. کہا اگر تیرے بھی ایسے ہوتے تو تجھے بھی 1000 دینار دے دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خبر حضرت علی کو پہنچی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا سنو میں نے سرکار سے سنا ہے کہ میرا عمر اس امت کا چراغ ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. کیا آپس میں لڑ رہے ہیں دیکھو صحابہ کا طرز. جی. انہوں نے ان کی تعریف کی. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. سرکار نے فرمایا عمر اس امت کا چراغ ہوگا. حضرت عمر کے کان تک جب بات پہنچی گھر پہنچ گئے حضرت علی کے. کا قسم کھا کر بتاؤ یقیناً تم نے سنا ہے؟ حضرت علی نے کہا میں نے سنا ہے. کہ ذرا اس کو لکھ بھی دو. کیا کہنے. اب اس کو لکھ دیا گیا. حضرت علی نے کیا لکھا کہ علی کہتا ہے میں نے نبی سے اور نبی کہتے ہیں مجھے جبریل نے. جبریل کہتے ہیں مجھے خدا نے بتایا. کیا بتایا؟ اللہ عمر بن الخطاب راس اہل الجنہ. سبحان اللہ سبحان. اس امت کا نہیں بلکہ کہا یہ عمر جنتیوں کا چراغ ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. کیا لکھ دیا؟ جنتیوں کا. اب لکھا علی نے لکھوایا عمر نے. انتقال سے پہلے وصیت کی لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے نا تو یہ لکھ دینا یہ لکھے ہوئے کو میرے کفن میں رکھ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سبحان. کیا خشیت تھی ہمارے ان بزرگوں میں. آخرت کی کس قدر فکر تھی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر جاتے ہیں. کس نے فلاں نے یہ کہہ دیا بس کوئی تحقیق نہیں کوئی ریسرچ نہیں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کر کے بیٹھ گئے. مولانا نے ایسے کہا ارے ہاں یار مولانا کا دماغ خراب ہونے لگا. میں نے کہا ظالم آدمی پہلے تحقیق کر. جب سرکار علیہ السلام کا آخری بات عرض کر رہا ہوں جب سرکار کا وصال ہو گیا تھا نا تو ایک دن حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے یہیں روڈ کے آس پاس کسی جگہ پہ. حضرت عمر کا گزر ہوا سلام کیا. حضرت عثمان نے جواب ہی نہیں دیا اور جب جواب نہیں دیا تو حضرت عمر پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس. کہا دیکھا عثمان تو ابھی چند دن کے بعد ہی بدل گیا. عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا لیکن یہ ابو بکر صدیق اکبر ہے. فرمایا میں مان ہی نہیں سکتا کہ میرا عثمان جواب نہ دے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. دیکھو یہاں پر سب سنی سب تاج الشریعہ کے مرید سب آپس میں اور اختلاف دیکھو.
پورے ہندوستان کا حال یہی ہے، اور ہمارے اس اختلاف نے ہماری سنیت کا بہت بڑا نقصان کرا ہے۔ جی بالکل۔ ارے متحد ہو جاؤ نا یار، تمہارے دلوں میں کچھ بھی ہے لیکن سنیت کے نام پر کیوں نہیں متحد ہوتے؟ سنیت کی جہاں بات آ گئی پھر کہو چھوڑو، ہم نے سارے گلے شکوے ختم کر دیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ایک کلمے نے ہم سب کو جمع کر دیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیت کی جب بات آئے تو اپنے نفس کو چھوڑو، اپنی عزت کو چھوڑو، اپنے وقار کو چھوڑو۔ ہماری عزتیں ہے ہی کیا؟ عزتیں صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا بڑا کام کیا لیکن پھر بھی کیا کہا میرے امام نے؟ بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے کا نام ہو ہی جائے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم صاحب ہاتھ پکڑا، بولے چلو عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان غنی کے پاس لائے، بولے عثمان تم نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے سلام کیا ہی نہیں ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، صاحب معاملہ کے پاس جانا چاہیے۔ یہ تھوڑی کہ دو چار لوگ اپنے پٹو بنا لیے اور ان سے ساری خبریں لے کر کے پھر پھیلا رہے۔ ابے یہ کہاں دین ہے؟ دین یہ ہے جب صاحب معاملہ زندہ ہے تو اس سے ڈائریکٹ بات کرو نا۔ کیا کہا آپ نے؟ عثمان غنی نے کہا مجھے سلام کیا ہی نہیں۔ کہنے میں نے سلام تو کیا تھا۔ کہا میں نے حضور کے انتقال کے بعد میں اس قدر غمزدہ رہتا ہوں کہ کہیں بیٹھ جاتا ہوں تو کھو جاتا ہوں، مجھے اپنی بھی خبر نہیں رہتی ہے۔ کہا عمر تم گزرے ہوگے، میں اسی کیفیت میں تھا، سلام کا جواب نہ دے سکا۔ فرمایا ابو بکر صدیق اکبر نے دیکھا عمر میں کہہ رہا تھا عثمان میرا ایسا ہے ہی نہیں جو تمہارے سلام کا جواب۔ بے شک سبحان۔ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ارے بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے بھیا سنیت کے نام پر سب متحد رہو، اور میری بہن بیٹیاں مائیں جو بیٹھی ہیں نا اسلامی پردے کے ساتھ زندگی کاٹے۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری بار حج کرنے کے لیے گئے تھے تو مینا کا راستہ بڑا کمزور تھا اور بڑا چھوٹا سا تھا۔ اعلیٰ حضرت صبح 8 بجے پہنچ گئے اور دوپہر 12-1 بجے تک وہی موجود رہے۔ حجت الاسلام ہے مولانا محمد رضا صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، اور ساتھ میں گھر کی عورتیں تھی۔ حجت الاسلام نے کہا ابا جان کب تک یہاں رہو گے؟ فرمایا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میرے گھر کی عورتیں ہیں، میں اس بھیڑ بھاڑ میں کیسے ان کو لے کر کے چلا جاؤں؟ آج شادی ہوتی ہے تو شادیوں میں آپ دیکھیں تو صحیح میرتا کی گلیوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں، بھیڑ بھاڑ کی جگہ جاتی ہے، ادھر جسم ٹچ ہوا ادھر جسم ٹچ ہوا۔ ہم نے کہا بھائی اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اپنی بیٹیوں کو پردوں میں رکھو۔ یاد رکھو تجوری کے اندر بند کر کے خزانہ رکھا جاتا ہے، مگر یاد رکھنا ہمارے گھر کا خزانہ سب سے بڑا خزانہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت اور وقار ہے۔ ہم دولت تو قربان کر سکتے ہیں، دولت کھو جائے، دولت چلی جائے، مگر بہن بیٹیوں کی عزت نہیں جانا چاہیے، اور عزت صرف پردے کے اندر ہے۔ غور فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تم چلے جاؤ۔ اتنی دیر میں جب دوپہر کا وقت ہو گیا، میرے امام نے دیکھا عربی النسل عربی لباس پہن کے کوئی آیا، عربی میں اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے کیوں کھڑے ہو؟ کہا اس لیے کھڑا ہو۔ اس نے کہا ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے مشورہ یہ دیا، اس نے کہا لاؤ قریب لاؤ اپنے بندوں کو، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ حجت الاسلام نے مولانا محمد رضا کا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا، انہوں نے آنے والے اس نوجوان کا، اس عربی النسل کا ہاتھ پکڑا، گھر کی عورتوں کو گول دائرے میں لیا اور اس طریقے سے راستہ پار کرا دیا کہ عورتوں کے جسم اجنبی مردوں سے ٹچ نہیں ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ہم پار کر گئے راستہ، اس نوجوان نے مجھے سلام کیا، پلٹ کے میں نے دیکھا تو آنے والے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کون تھا یہ رجال الغیب میں سے رجل غیب تھا۔ جی اللہ نے ولیوں کی ایک جماعت ایسی رکھی ہے جو نظر نہیں آتے ہیں مگر مدد کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے واقعہ ذکر کر کے سنیوں مسلک کے ماننے والوں تمہیں یہ ذہن دے دیا کہ تم اگر شریعت پر پابندی کرنے میں اڑ جاؤ، جم جاؤ، تو کتنے بھی حالات خراب ہوں رب عمل کرنے کا راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے
بے شک سبحان اللہ ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے بہن بیٹیوں سے عرض کروں گا اپنے پردے کا پاس و لحاظ رکھیں, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رات کو سویا کریں, کلمہ شریف پڑھ کے سویا کریں, توبہ کر کے سویا کریں. نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو.